ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں۔ سمجھتے کہ یہ مسلمان ہے اور جس کے چہرے پر جو ہے وہ کراہت آ جاتی سمجھ جاتے یہ منافق ہے۔ یہ صحابہ کا معیار تھا، محبت اہل بیت سے وہ لوگوں کو پہچان لیا کرتے تھے۔ اور قربان جائیں، امام زاہبی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں جو ہمیں حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اگر امام زاہبی جیسا محدث نہ لکھتا تو شاید لوگ جو ہے وہ اس پہ کلام کرتے، لیکن اتنے بڑے محدث نے لکھا اور کس شان سے لکھا کہ اہل بیت کی تعظیم صحابہ کس طرح کرتے تھے۔ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو محرم میں سینے پیٹ کر معاذ اللہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ ارے تم تو آج پیدا ہوئے، ان لوگوں نے تو صحابہ نے اہل بیت کا زمانہ پایا، ان کے نامہ کا زمانہ پایا اور انہوں نے تعظیم کا حق ادا کیا۔ امام زاہبی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین کو مدینہ منورہ کے کسی محلے میں نماز جنازہ کے لیے مدعو کیا گیا۔ ان لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے خاندان کے فرد کا انتقال ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ نبی کا شہزادہ پڑھائے گا، آل رسول پڑھائے گا، سرکار کا بیٹا پڑھائے گا۔ تو انہوں نے امام حسین کو مدعو کیا، مولا حسین تشریف لائے، آپ نے جنازے سے دور اپنی جوتیاں نالین اتار دی اور آپ چل کر جنازے تک گئے۔ جب چل کر جنازے تک گئے تو اس وقت آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بہت لوگ جنازے کی نماز میں شریک تھے، چونکہ میت جب ہوتی تھی تو صحابہ کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ اس طریقے سے گم ہو جاتے اپنی موت کی یاد میں، ایک دوسرے کی خبر نہ رہتی، یوں لگتا ہر ایک کے گھر میں میت ہے۔ جب مولا حسین نماز جنازہ پڑھا کر میرے آقا تشریف لے جانے لگے تو اس وقت تو بھرپور شباب کا اور جوانی کا عالم تھا۔ جب آپ نکلنے لگے تو آپ تیز قدم جب اپنی نالین کی طرف بڑھے تو لوگوں نے کیا دیکھا، مجمع سے ایک کمبل پوش بوڑھا، شاید ان دنوں سردی کے ایام رہے ہوں، امام زاہبی جس وقت کا واقعہ بتا رہے ہیں، ایک کمبل پوش بوڑھا بڑھاپے کی طاقت کو اکٹھا کر کے وہ دوڑ پڑا نالین حسین کی طرف، اور دوڑنے کے بعد اس سے پہلے کہ آقا حسین اپنی نالین کی طرف بڑھتے، اس بوڑھے نے مولا حسین کی نالین کو درست کیا، سیدھی کر کے سامنے رکھا، اور جب آپ نے پیر اس میں رکھنے چاہیں تو آپ کے پیر کو ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے امامے کے شملہ، یہ شملہ اس کو کہتے ہیں جو پشت پہ چھوڑا جاتا ہے، اپنے امامے کے شملے سے مولا حسین کے پیروں کے اوپر جو مٹی لگ گئی تھی تلووں پر اس کو صاف کرنا شروع کیا۔ جب صاف کیا تو لوگ حیرت میں پڑ گئے، آخر یہ کون بوڑھا ہے جو اتنا ادب کر رہا ہے مولا حسین کا؟ لیکن جب لوگوں نے اس خوش نصیب بوڑھے کو دیکھنے کی کوشش کی تو وہ کسی دیہات اور گاؤں سے نہیں آیا تھا، وہ مدینہ منورہ میں رہنے والا اتنا بڑا اپنے وقت کا عالم تھا کہ بخاری اور مسلم اس کے بغیر ادھوری ہے۔ وہ کون تھا جو اپنے امامے کے شملے سے حسین کے تلووں کی مٹی صاف کر رہا تھا؟ وہ بوڑھا اپنی سفید داڑھی کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے علم کی نزاکتوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ عظمت اہل بیت پہ یوں جھک گیا ہے کہ لوگ حیرت میں ڈوب گئے ہیں۔ وہ کون تھا جو امامے کے شملے سے حسین کے تلووں کی مٹی صاف کر رہا تھا؟ وہ میرے نبی کا مایا ناز صحابی حضرت ابو ہریرہ تھے جو اپنے امامے کے شملے سے حسین کے تلووں کی مٹی کو صاف کر رہے تھے۔ جنہیں 1857 کے بعد انگریزوں کی میز سے مسلک ملا ہو وہ اہل بیت کی فضیلت کیا جانے، جنہیں صحابہ سے مسلک ملا ہو وہ اہل بیت کی فضیلت جانتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے امام، بس گفتگو سمیٹ دیتا ہوں، جس نے اس 1400 سالہ دین کی 14ویں صدی میں نمائندگی کی ہے وہ امام اہل سنت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، آیات من آیات اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی، رسول کے معجزات میں سے معجزہ۔ وہ امام احمد رضا محدث بریلوی عید کی نماز پڑھنے کے بعد کبھی اپنے گھر والوں کو یا اپنے دوست احباب کو مبارکباد نہیں دیتے جب تک کہ پہلے سادات مبارکباد نہیں دیتے۔
عید کی نماز کے بعد پہلی مبارکباد اعلیٰ حضرت کا معمول تھا، اگرچہ ان کے مریدین ہی میں کوئی سادات ہو پہلے ان کو مبارکباد دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے امام شافعی کو دیکھا کہ وہ یوں کہہ رہے آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدن بید الیمین صحیفتی، کہ آل نبی اہل بیت میرا ذریعہ ہے نجات کا اور میرا وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا، اور میں امید کرتا ہوں قیامت کے دن میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں ہوگا تو وہ اہل بیت کے صدقے میں ہوگا. یہ اہل بیت ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر سادات تم سے لڑ پڑیں اور وہ ظلم کریں تو اسے اللہ کی آزمائش اور امتحان سمجھ کر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان سے نہیں لڑنا، کیونکہ ان سے لڑنا رسول اللہ سے لڑنے کے برابر ہے. بلکہ آپ فرماتے ہیں، بہت توجہ سے سننے کی بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مکہ کا شریف جو سادات میں سے تھے، شریف مکہ، حج کا ٹیکس وصول کرنے میں وہ اتنی شدت کرتے تھے کہ کبھی کبھی لوگوں کی برقع پوش عورتوں سے برقعے بھی اتروا لیا کرتے تھے، حالانکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کی بیوی سے برقع اتار لیا جائے. لیکن شریف مکہ تھے، سادات میں سے تھے، حضور کی اولاد میں سے تھے، سخت ہو گئے تھے ٹیکس کے وصول کرنے کے لیے. ایک بہت بڑے عالم صاحب حج کے لیے پہنچے تو اتفاق سے ان کا قافلہ بھی پکڑ لیا گیا، تلاشی لی گئی، حتیٰ کہ ان کی گھر کی عورتوں کو بھی برقع اتروا کر کے ان کو چیک کیا گیا. یہ عالم صاحب بڑے غصے میں آ گئے اور پورے حج کے سفر میں اس سید صاحب کے لیے بد دعا کرتے رہے کہ میرے گھر کی عورتوں سے برقع اتروایا، ظلم کیا، ظالم ہے، یہ ہے وہ ہے. اس مبارک سفر میں یہی کرتے رہے، خوب بد دعائیں کی، حالانکہ بظاہر یقیناً ان کی طرف سے ظلم ہوا تھا، شریف مکہ کی طرف سے. امام اہل سنت بیان فرما رہے ہیں ان کی طرف سے ظلم ہوا تھا، لیکن وہ بد دعا کرتے رہے عالم صاحب. پھر بد دعا کرتے کرتے ایک رات انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ حضور سید عالم تشریف لا رہے اور ناراض ہیں، سرکار ناراض ہے، اور اس عالم صاحب سے کہتے ہیں مولوی صاحب کیا آپ کو بد دعا دینے کے لیے میری ہی اولاد ملی تھی؟ آپ کو بد دعا دینے کے لیے ہماری آل ملی تھی؟ یہ بات امام اہل سنت نے بیان فرمائی کہ وہ ظلم بھی کرے ان کو چھوڑ دو، اللہ کا آزمائش امتحان سمجھ کے جاتے جاتے آخر میں آخری بات تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اعلیٰ حضرت اسی لئے فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، سادات اگر زنا بھی کر لیں اور ان پر حد لگانے کی ضرورت آئے، اگر کر لیں گے کوئی، اللہ اکبر، اللہ نے تو ان سے ناپاکیاں دور فرما دی، لیکن بتقاضے بشریت فی زمانہ ایسا ہو جائے تو فرماتے ہیں اگر قاضی حد لگائے تو یہ سوچ کر نہیں کہ میں سزا دے رہا ہوں، ارے غلام کو حق کیا ہے آقا کو سزا دینا، لیکن چونکہ حکم قرآن ہے تو حد لگائے تو یہ سوچ کر کے لگائے کہ میں شہزادے کے پیر میں کیچڑ لگ گیا ہوں، اسے دھل رہا ہوں. امام اہل سنت جن پر آج لوگ تھپتیاں کستے ہیں، فکرے کستے ہیں کہ وہ تو یہ تھے اور وہ تو وہ تھے، ارے وہ وہی تھے جس نے اہل بیت کی محبت کو لوگ بھول چکے تھے تو اس نے خود گالیاں سن کر اہل بیت کی محبت کو تمہارے سامنے پیش کیا. لوگ تو اپنے اپنے کپڑے بچائے رہے تھے. کون تھا اس وقت جو اہل بیت کی شان میں کہہ رہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ؟ آج بھی کسی سید کا تعارف کراتے ہوئے ناظر کو یا تعارف کرانے والے کو مجبور ہو کر کہنا پڑتا ہے، اور جب تک سادات کی شیر شان میں یہ شیر نہ کہا جائے اس وقت تک تعارف ادھورا رہنا ہے. یہ میرے امام کا عشق ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سیدہ فاطمہ کی منقبت لکھنے والوں نے بہت لکھی،
لکھنے والوں نے بہت لکھی، لیکن جو امام احمد رضا نے صرف 2 مصروں میں منقبت کہی ہے وہ کوئی کہہ نہ سکا۔ اگر کہہ سکا ہے تو میں وہ شعر پیش کر دیتا ہوں، اور لے آؤ معیار پر۔ یہاں اقبال اور غالب کی شاعری امام احمد رضا کی شاعری کے عشق کے سامنے سجدہ ریز نظر آتی ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ کی منقبت کیوں کہتے ہیں؟ اور ان سے بھی کہتا ہوں جو ہم لوگوں کو تانا دیتے ہیں کہ یہ سنی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں رافضیت کی ساری کتابیں ایک طرف لا کر رکھ دو فضیلت اہل بیت میں، اور ایک طرف ہمارے امام اہل سنت کے یہ 2 مصرے رکھ دو جو انہوں نے سیدہ فاطمہ کی شان میں کہا نہیں وزن بھاری ہو گیا تو ہم غلامی لکھ دیں گے، لیکن پہلے سن تو لو میرے امام نے کس شان سے کہا ہے۔ اور جو ہم اس اعلیٰ حضرت کے گن گاتے ہیں اس لیے نہیں گاتے کہ ان کا خطہ قبیلہ کیا تھا، ہم نے تو یہ طے کیا ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ بلال غلام بنتا ہے تو نبی کعبے پہ چڑھاتے ہیں، ہمارے یہاں تو اصول ہے جو ان کا غلام ہو گیا وہ ہمارا امام ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت یوں غلامی کا خراج پیش کرتے ہیں۔ نور سیدہ فاطمہ کو لوگ نبی کے نور ہونے پہ اب تک مناظرہ کر رہے ہیں، میرا امام تو نبی کے خاندان کی اس شہزادی کو نور کہتا ہے، اور صرف وہیں پر بس نہیں ہو جاتا، کہتا ہے نور فاطمہ نور ہے، بنت نور وہ نور کی بیٹی ہے، زوج نور وہ نور کی بیوی ہے، یعنی ان کا شوہر بھی نور ہے، مولا علی بھی نور ہے۔ نور فاطمہ بنت نور رسول، زوج نور علی، ام نور نور وہ نور نور کی ماں ہے، ان کا ایک بیٹا امام حسن ہے، دوسرا بیٹا امام حسین ہے۔ ایک مصرے میں سب کی منقبت بیان کر دی، نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لمع نور کا، اور وہ جو خدا جس خدا کی بندی ہے وہ بھی نور ہے۔ غور فرمائیں کس شان سے بیان کیا منقبت کو، اسی لیے اعلیٰ حضرت